अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। पंजाब में इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है और इलेक्शन कैंपेन से मुतल्लिक PTI का जो फैसला है वो भी सामने आ रहा है। इस वक्त सबकी नज़रें PDM की तरफ हैं कि PDM की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे या नहीं। दूसरा एक ये भी तासुर दिया जा रहा है कि शायद हुकूमत अब भी इंतखाबात में ताख़ीर चाहती है। कल जो इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने अखराजात से मुतल्लिक और अमन अमान से मुतल्लिक उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब, बैरिस्टर जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और ANP के सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कादिर मंदोखेल साहब, आपसे शुरू करेंगे। पहले PTI ये मुतालबा करती रही कि आप इंतखाबात की तरफ जाएँ, आप नहीं गए, अदालत को फ़ैसला देना पड़ा। आप नहीं समझते कि अब तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत हुई है, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है? दुरुस्त तो आप उस सूरत में कहो कि मेजॉरिटी का फ़ैसला हो, 9 अगर जजेज़ हो बेंच हो, जबकि हमारा मुतालबा था, जब मेरे ज़ाती मुतालबा आज भी है कि फुल कोर्ट का फ़ैसला आना चाहिए। उसके बाद 9 जजेज़ से 7 हो गए, 7 जजेज़ से 5 हो गए, 5 से 3 और 2 का फ़ैसला है। ठीक है, तो एक तो बैरिस्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ैसले अगर मेजॉरिटी से होते हैं और या अगर वो एक आध वोट से होता है उसमें फ़र्क होता है। यकीनन फ़ैसला है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक अवामी जो वज़ीर-ए-आला है वो उस तरह नहीं होती। दूसरा मेरा सवाल ये है कि यकीनन वज़ीर-ए-आला, मैं तो इस बात को भी बार बार इस चीज़ को उठा रहा हूँ कि ये जो असम्बली टूटी है ये गलत टूटी है। गलत यूँ टूटी है कि वज़ीर-ए-आला को एडवाइस देने का बिल्कुल इख्तियार है, मगर वज़ीर-ए-आला अगर दोनों वज़ीर-ए-आला को इमरान खान साहब ज़बरदस्ती अपने साथ बिठा ले और उनसे ज़बरदस्ती एडवाइस दिला दिए तो वो कौन सा आइन और कानून और क्या कहते हैं उसूल के तहत आता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ज़बरदस्ती क्यों, तो आपको याद है कि परवेज़ इलाही साहब ने बयान दिया है कि 99% MPA असम्बली तोड़ना नहीं चाहते और असम्बली जो है ना वो मार्च के बाद तोड़ना चाहिए ताकि हम तरक्याती कार लें। तो मेरे ख्याल में ये दोनों दलाइल उसके लिए काफ़ी है कि वो उनसे ज़बरदस्ती या दूसरा नहीं गुजर गया है, लेकिन आप उसको एक अच्छा फ़ैसला तो नहीं कह सकते हो, आप एक जमहूरी फ़ैसला तो नहीं कह सकते हो, आप आइनी और कानूनी तो नहीं कह सकते हो। ज़रूर उसके पास इख्तियार है, मगर गन पॉइंट पे अगर वो इख्तियार कोई से ले ले तो बैरिस्टर साहब मुझे बताएंगे आइन का कानूनी शहादत का आर्टिकल 38 39 क्या कहते हैं। लेकिन सर आप अपील में भी तो नहीं जा रहे ना, फिर अगर गलत है देखिए अपील में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं या हो सकता है जाए भी, वो एक अलग फैसला है। बात यह है कि जो पॉपुलर फैसला है दोनों सूरत में पॉपुलर फैसला नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में, और फिर दूसरी बात ये जो मुल्क की मईशत है जिस तरह चल रही है, और खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कराओ जहाँ के इलेक्शन कमीशन का 70 अरब रुपए का इनका खर्चात आ रहे हैं। यहाँ आपकी सूरत हाल ये है, महंगाई और जिस तरह मईशत का और जिस तरह IMF के डील को सबोताज की है, और जो 3 वज़ीर ख़जाना इनकी दौर की जिनकी ऑडियो टेप सामने आ गई, उनको किसी ने चैलेंज नहीं किया है, न किसी ने उसको फॉरेंसिक के लिए कोई डिमांड की है, तो वो उस गुफ्तगू के बाद तो रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। और बल्कि मोहसिन लगारी ने थोड़ी बहुत अच्छी बात की, उसने बोला शौकत तरीन को कि ये कोई रियासत के ख़िलाफ़ तो बात नहीं हो गया। तो शौकत तरीन ने कहा कि अगर वो हमारे चेयरमैन के ख़िलाफ़ केसेस कर रहा है तो अगला जुम्मा उसने नहीं बोला, लेकिन यकीनन जवाब उसका यही है कि फिर हमें क्या परवाह। तो ऐसी सूरत हाल में जो मुल्क सरेनका बन जाएगा, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी तुर्की मॉडल कभी क्या, वो चीज़ें बता रहे थे। और फिर लिटरली PTI ने तो JHQ पे हमला करने का प्लान बनाया, क्योंकि 10 महीने पहले इमरान खान साहब ने बोला कि मैं 6 दिन बाद इस्लामाबाद आऊँगा। वो 6 दिन तो आज तक पूरे नहीं हुए इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद की बजाय उनने पिंडी रुख कर दिया। फिर आपको इमरान खान साहब को वो बयान भी याद हो कि मैं और आरिफ आलवी आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे खेलेंगे। तो भैया आप कहाँ खेलेंगे? आपने साइफर के ज़रिए पाकिस्तान की वजूद से खेला, आपने CPEC बंद कराए, आपने मगरब से ताल्लुकात तोड़ दिए, आपने अमेरिका से ताल्लुकात तोड़ दिए, उसके बाद जाके आपने IMF के डील को आपने सबोताज किए, आपने तोड़ दिए। एक लिहाज से जब बिलावल भुट्टो साहब का लॉन्ग मार्च कराची शुरू हुआ, 2 दिन बाद आपने जो ओगरा समरी भेजा, जो आपने ये तय किया हुआ था कि हर 15 दिन 4 रुपये में बढ़ाऊंगा, तो 4 की बजाय आपने 10 रुपये कम कर दी, 8 रुपये जो तजवीज़ थी ओगरा की। तो ये सारी चीज़ें तो उस तरफ जा रही। और फिर उसके बाद आज बड़े कर निराला बयान है, वो भी ज़रूर बैरिस्टर साहब से जवाब ले कि मैं जनरल बाजवा को जो ना कोर्ट मार्शल होना चाहिए
اور دوسرے سانس میں کہتے ہیں کہ میں جنرل عاصم منیر سے جو ہے نا ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اسی ہم زاہد خان صاحب کا موقف لے لیں، پھر بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. زاہد خان صاحب، ابھی مندوخیل صاحب کا تو موقف آپ نے سنا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کی طرف جایا جائے، تو یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو موقف پی ٹی آئی کا تھا وہ درست ثابت ہوا ہے اور مزید ان کو جو مضبوطی ہے ان کے نیریٹو میں وہ ملی ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ ملک میں پہلے فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے سپریم باڈی کون سا ہے، کیا پارلیمنٹ ہے یا عدلیہ ہے. تو پہلے تو یہ جب تک آپ نے یہ تعین نہیں کیا ہے تو میرے ملک میں یہی حالات ہوں گے جو چلتے جا رہے ہیں. دو بندے بیٹھ جائیں گے، وہ فیصلہ کر لے گا، اور جو 400 لوگ جو آئین بنانے والے ہیں ان کے کوئی وقت نہیں رہے گا. تو جب آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ اس ملک کا سپریم باڈی کون سا ہے، تو پھر تو یہی صورتحال ہوگی، الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کا مطالبہ صحیح تھا یا غلط تھا. یہ تو بعد کی بات آتی ہے نا. سب سے پہلے آپ نے یہ ڈیسیجن لینا کہ آئین بنانے والے اگر آئین بناتے ہیں اور 2 بندے جا کے بیٹھ کے اس میں اپنے امینڈمنٹ کراتے ہیں، تو کیا یہ کوئی انصاف ہے، یا کیا اس کو آپ انصاف کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا وہ جو سپریم باڈی ہے پارلیمنٹ، اس کی تجدید نہیں ہوتی ہے؟ بدقسمت اسی موجودہ حکومت بہت کمزور حکومت میں سمجھتا ہوں اس کو، اس لیے کہ اس کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے. اور اگر کوئی بھی آپ پارلیمنٹ سے فیصلہ لیں تو پارلیمنٹ حق بجانب ہے، کیونکہ اس ملک کو آزاد کرنے والا سیاستدان ہے، پھر اس ملک کو آئین دینے والا سیاستدان ہے، پھر اس ملک میں آئین چلانے والے سیاستدان ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر چلاتے ہیں. میرے خیال میں یہ کچھ بھی کوئی اور اختیار کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہونے چاہیے. اور جب یہ اختیار کسی کو دے گے، یا اسٹیبلشمنٹ دے گا یا جوڈیشری کی ایک تاریخ ہے. اگر آپ نے دیکھا ہے جو بھی ڈکٹیٹر اس ملک میں آیا ہے اس کو اس نے نظر ضرورت کے تحت اختیارات دیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرویز مشرف کو کہا کہ آپ وردی میں بیٹھیں، وردی میں آپ صدارت کریں، تو کیا وہ یہ کیا جوڈیشری نہیں تھی؟ کیا یہ اختیار جوڈیشری کے پاس ہے؟ کیا 17 امینڈمنٹ جب اس نے اپنے لیے بنایا تھا پھر کس نے اس کو ختم کیا؟ یہ ججز کو کس نے بحال کیے؟ یہ سپریم کورٹ کو اختیارات کس نے دلوائے؟ پارلیمنٹ نے دلوائے نا. جس کا یہ مطلب ہے کہ سپریم جو ہے نا وہ سپریم باڈی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. لیکن اگر پارلیمنٹ کو کوئی ایک جوتی سے مارے، کوئی دوسری جوتی سے مارے، اور پھر وہ کہے کہ اختیارات ہمارے پاس، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ ملک چلے گا نہیں. دیکھیں گربانی صاحب، یہ چھوڑ رہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جو آج بغلے بجا رہے نا، کل یہ بھی روئیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ ابھی بھی روتے رہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں لے کے آئے تھے لیکن ہمیں چلائے نہیں ہے. تو جب تک یہ صورتحال ہو ملک کا، تو آپ اس ملک کو چلانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. زاہد خان صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب کا موقف لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب، آپ دیکھیں کہ اب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ دونوں صوبے وہاں وہ ہیں جہاں پہ پہلے بھی آپ کی حکومت تھی اور آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی. اب اگر آپ وہاں پہ جیت بھی جاتے ہیں، الیکشن کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو وفاق پر کیا اثر پڑے گا؟ وفاق پہ بہت بڑا اثر پڑے گا، کیوں نہیں، اثر تو پڑنا ہے. لیکن دیکھیے 2 چیزیں میں آپ کو ذکر کروں، جس طرح 2 سمپل سے کوسچنز ہیں. سپریم کورٹ کا فائنل ڈیسیجن آ گیا، سپریم کورٹ نے واضح کر دیا 90 ڈیز میں الیکشن ہے، اور جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 ڈیز میں الیکشن ہونا آئین کا تقاضا ہے. اب اس کے بعد سیکنڈ کوسچن جو مندوخیل صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی اسمبلیاں غلط تحلیل ہوئی ہے، جیسے بھی ہوئی ہے، دیکھو کہیں بھی یہ کوسچن نہیں تھا کہ اسمبلیاں غلط تحلیل ہوئی. انہی کی حکومت ہے، کسی حکومت نے، وزیر اعظم نے، فیڈرل نے، ایون کیئر ٹیکر نے نئی اسمبلی کو چیلنج کیا، ہائی کورٹ میں نے ادھر چیلنج کیا. اب یہ ہے کہ یہ تو کبھی آپ کو صحیح آنسر نہیں دیں گے کہ کیوں کر الیکشن ہو. اب یہ بہانہ کرنا کہ جی آگے ہمارے پاس پیسے نہیں اور الیکشن نہیں ہونے چاہیے، دیکھو یا وقت پہ نہیں ہونا چاہیے اور ڈیلے کرنا چاہیے ڈسپائٹ کہ سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا. ان کا ایک عجیب سا لاجک ہے. اے این پی سے پوچھو تو اے این پی کہہ رہی ہے کہ میں پی ڈی ایم میں ہوں پر حکومت میں نہیں ہوں. پیپلز پارٹی سے پوچھو تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم حکومت کا حصہ ہے، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. مریم نواز سے پوچھو تو وہ کہہ رہی میں چیف آرگنائزر تو مسلم لیگ کی ہوں پر حکومت میری نہیں ہے. ان کو تو اس کی سمجھ ابھی تک نہیں ہے کہ انہوں نے جو گروپ بنایا ہوا جو حکومت کر رہے ان کو تو نہیں. اس لیے مجبوراً سپریم کورٹ کو اس بات پہ سو موٹو لینا پڑا. نہ یہ آگے جا کے الیکشن کر رہے ہیں، نہ یہ حکومت چھوڑ رہے ہیں، نہ ان کو یہ لاجک ابھی تک نظر آیا کہ اگر الیکشن ہم نے نہیں کرنے تو سیکنڈ تھرڈ آپشن کیا ہے. کیا صوبائی حکومت ہے انڈیپینڈنٹ آفٹر 18th امینڈمنٹ نہیں ہے.
اور ایک چیز آپ کو بتاؤں, لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرانا قانون کے مطابق صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت الیکشن کروانا, قومی اسمبلی کے الیکشن کرانا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری آئین میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن کی, اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 220 کے تحت آرڈر دیا ہے کہ سارے ادارے ریاست کے سارے ادارے الیکشن کمیشن کی اسسٹنس کرے تاکہ الیکشن بر وقت ہو. اب اس کے آڑ میں مجھے صرف ایک چیز کی ضرور امید ہے, جو کہ اس کے آن اینڈ آف ہوتا رہا ہے, پہلے حکومت میں ہوا ہے, خاص کر مندوخیل صاحب کے حکومت میں بڑا ہوا ہے, سپریم کورٹ کو ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنانا پڑا ہے. مجھے یہ امید ضرور ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ سپریم کورٹ کے امپلیمنٹیشن بینچ بنانا نہیں پڑے گا کہ الیکشن کروائیں. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم مندوخیل صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مندوخیل صاحب, آپ دیکھیں گے اب انتخابات کی تاریخ کے بعد تحریک انصاف نے تو الیکشن کیمپین کا بھی اعلان کر دیا, فیصلہ سامنے آ رہا ہے, لیکن پی ڈی ایم کا اس حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا کہ کون سے امیدوار ہوں گے, مشترکہ امیدوار ہوں گے, انڈیویجولی لڑا جائے گا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ ان میں مزید تاخیر ہو سکتی؟ دیکھیے, اس بات کی بیرسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اور بار بار مجھے کرنا پڑ رہا ہے, ہم حکومت کی اتحادی ضرور ہے, پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جو مرضی اس کے اوپر بحث کریں. پیپلز پارٹی نے 6-7 مہینے پہلے درخواستیں ہماری قیادت نے مانگ لی ہے امیدواروں سے. ہم پہلے ہی اپنی اگلے الیکشن کی درخواستیں 6-7 مہینے پہلے جمع کرا چکے ہیں, اور ابھی کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن کی تیاری ہم کر رہے ہیں. ہم پہلے سے جیسے یہ عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی ہے عین آئین کے آرٹیکل 95 سیکشن 1 کے تحت, بیرسٹر صاحب بتائیں گے یہ کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہوئی, یہی عدم اعتماد کی تحریک بی بی شہید کے خلاف اور شوکت عزیز صاحب کے خلاف ناکام ہوئی, اور اسی آئین کے آرٹیکل 95 تک بلوچستان کی 2 حکومتیں ختم ہوئی ہے. تو ہماری تیاری ہے پورے طرح سے, ہر چیز ہے, یہ بات نہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے, لیکن حالات اور صورتحال میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں. ایک چیز اور ہے, یہ جو بیرسٹر صاحب جو بات کر رہے تھے, جو صدر پاکستان نے جو اختیارات استعمال کیے وہ بھی اس نے ناجائز استعمال کیے. اس سیکشن غالباً 57 کے جو الیکشن رولز کے, اس کا یہ ہے کہ صدر فیصلہ تاریخ دیں گے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن. تو الیکشن کمیشن تو اس کے پاس گئی نہیں, اس نے کہا ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. تو اس کے بعد صدر صاحب نے کیسے کر دیا. پھر جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا, اور یہ 100 موٹو کیس بھی ایک عجیب غریب 100 موٹو تھا, اسی چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تھا پہلے جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کیس میں 100 موٹو لیا تھا. اس نے کہا چیف جسٹس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. تو ان 2 صاحبان نے کیسے اس اختیار استعمال کر کے اور وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف بھیج دی. آپ دیکھ لیں کہ ڈار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, جو انہوں نے اخراجات کی بات کی یا امن امان کی بات کی, تو اس سے کیا تاثر مل رہا ہے کہ شاید حکومت انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتی؟ حکومت دیکھیں, ایک چیز بتاؤں, ایک شخص کی خواہش پہ الیکشن کراؤ, 17 ارب روپے خرچ کرو. معیشت کی اس حال کے باوجود ہماری وجہ سے ان کی وجہ سے ایک الگ ڈیبیٹ ہے. کیا الیکشن کمیشن, جو کہ اس کو الیکشن کمیشن کی وجود کو نہیں مانتے, یہی الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا, 17 ارب روپے خرچ کرے گا, ان کا کیا بھروسہ ہے کہ اگلے دن بول نہیں یہ صحیح نہیں ہوا دوبارہ کراؤ. اور پھر جس طرح یہ اٹھ رہے تھے, چھلا رہے تھے کراچی کے لیے کہ کراچی تو میرا مار آئے گا, وہ تو تیسرے نمبر پہ آ گئی. پیپلز پارٹی 97 سیٹ, ان کی سیٹیں 43 آئی ہے. ٹھیک ہے, تو زاہد خان صاحب سے پوچھتے ہیں. زاہد خان صاحب, ابھی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ڈار صاحب کی پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی ہوگی, آپ کو کیا تاثر مل رہا ہے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اس وقت؟ ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں کہ ہم وہ جو لوگوں کے قرضے وہ دے دے, اور 50 کروڑ ڈالر آپ کے پاس رہ گیا. معلوم ہے نا, ابھی کل اگر یہ چائنا نے 50 کروڑ ڈالر نہ دیتا تو آج تو آپ ڈیفالٹ ہو جاتے. تو ظاہر ہے کہ جس نے پیسے دینا ہے اس نے اپنی جیب کو دیکھنا ہے کہ اگر اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کہتے کہ مجھے پیسے دو, تو کدھر سے دے گا؟ آپ مجھے بتا دیں پھر. اگر کوئی اور راستہ ہے کہ پیسے کوئی, ہاں عمران خان کے پاس اگر ڈالر باہر کے ہے اور وہ دے دیتا ہے, الیکشن کراتے تو اچھی بات ہے, وہ دے دے, پورا ملک میں الیکشن کرا دے. لیکن اگر آپ نے عوام کے جو غریب لوگ ہیں ان کو آٹا نہیں مل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کو تیل نہیں مل رہا ہے, اب کچھ عرصے بعد تو آپ کو پیٹرول بھی نہیں ملے گا, ڈیزل بھی نہیں ملے گا. تو اس صورتحال میں ملک میں الیکشن دے کے الیکشن ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں جس طرح بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو ٹکٹ بھی دے چکے ہیں, ہمارے تو اس وقت ہمارے جتنے بھی صوبے میں جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ٹکٹ مل چکے ہیں, پرائم منسٹر کا سارے ٹکٹ ہم دے چکے ہیں. تو ہمارے لیے الیکشن کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا ہے, سب سے بڑی بات ہے
کہ یہ تو दंदनाने फिरते हैं, इनके लिए तो कोई खतरात नहीं होते, क्योंकि ये तालिबान को बता देते रहे। हमें तो 2018 में जो हमारे साथ हुआ आपके सामने है, हारून बिलोर शहीद हुआ, 2013 में जो हमारे साथ जो कुछ हुआ, और अभी भी खतरात है कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि इस मुल्क में तो कौन सी जमानत देगा कि जी अगर ANP जलसा करेगा, जुलूस करेगा तो उस पर कोई अटैक्स नहीं होंगे। PTI की तो वही उसके लिए तो सारे जिंदगी बता देते हैं, वो तो उनके पार्टनर बने हुए हैं, उसके लिए तो ऑफिस खुलवाना चाहते थे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है, जाहिर है कि जो हुकूमत में बैठी हुई है, हुकूमत सब चीज देख रही है कि उसको फाइनेंशियली उसको सब वो है इख्तियार देता है, या अभी जो हमारी लाइन ऑर्डर के सिचुएशन में बेहतर है तो उसी तरीके से वो फैसले करेंगे। चलिए ठीक है, जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहब, अभी मतलब आपके सामने है कि इस वक्त ये तासुर तो आ रहा है, डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी, तो आप समझते हैं कि अभी भी हुकूमत के पास कोई आईनी या कानूनी ऑप्शन मौजूद है कि वो इंतखाबात में ताख़ीर करे? मेरा ख्याल है ये सिर्फ और सिर्फ एक की कोशिश बार बार हो रही है दोनों तरफ से, बल्कि हुकूमत की तरफ से स्पेशली कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मुतनाज़ बनाया जाए, उसकी वक्त जो है ना उसकी कम किया जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में थ्रू आउट ऐसे ही होता है, जब डिसीजन आ जाता है वो चाहे 3 मेंबर का हो चाहे 5 मेंबर का हो, वही डिसीजन प्रिवेल करता है। 9 मेंबर का बेंच बना है, उसमें से 4 ने खुद रिक्यूज कर लिया, 5 रह गए, दे कंटिन्यू, और ये ऐसे ही होता है। और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डिवीजन नहीं है। ये बहुत बेहतर होता है कि जजेस एक दूसरे के डाइसेंटिंग नोट दे दे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी उठा ले, आप कहेंगे कि क्या क्या डाइसेंटिंग नोट में जजेस लिखते हैं, यही डेमोक्रेसी का एक आंसर है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का ताल्लुक है वो फाइनल है, इंशाल्लाह उसके मुताबिक प्रोसीड करेगा। जहाँ तक ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, अल्लाह न करे पाकिस्तान उस नहज पे पहुँच जाए कि हम एक 2 सूबों में फ़कत सूबाई इलेक्शंस, और वो भी एट द कास्ट अब 17 बिलियन रुपए हम ना कर सकते हो। अभी इस वक्त कभी भी नहीं है। जब ये हुकूमत थी, चाहे वो जब उनकी सूबाई मेंबरान थे, चाहे उनके चारों सूबों के और या PDM के सारे लीडरान साहिबान थे, ये बार बार कहते थे कि जिस वक्त आपकी असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी बाकी सारे इलेक्शन करवा लेंगे। क्या उस वक्त कोई ऐसा इशू था? अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं है तो एक सिंपल सा फाइनेंस बिल आगे असम्बली में मूव कर ले। अगर बिल्कुल ही पैसे नहीं, असम्बली में फाइनेंस बिल एक और मूव करे, जितने भी डेवलपमेंटल काम करते टू द एक्सटेंट ऑफ 17 मिलियन वो कटअप करके आप करा ले। ये ऑर्डर सर मैं कर्ज करता हूँ, हरगिज़ आप अभी भी पूछे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, क्या फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा है? स्टेट ने कभी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पर चल रहा था, क्या कोई एक भी लिस्ट उन्होंने वहाँ प्रेजेंट करके कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आप ऑर्डर कर दे? वो हम समटाइम कह भी देते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं, सर अगर आप ये ऑर्डर कर ले, ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा फॉर दीज रीजंस। क्या इनमें से कोई भी एक गया हुआ है? सारी पार्टीज वहाँ मौजूद थी कि सर इसी वजह से आपका ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा, मेहरबानी करके इस आंसर को भी देख लें। इनके पास तो जवाब ही नहीं। ठीक है बैरिस्टर साहब, यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मंदुखेल साहब के सवाल रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कादिर मंदुखेल साहब, आप सूरत हाल देखें कि खान साहब पहले इदारों पर तनकीद भी कर रहे थे, लेकिन अभी जो उनके बयानात सामने आ रहे हैं, आप नहीं समझते कि शायद खान साहब को एहसास भी हो गया है, अब वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के लिए भी तैयार हैं, शायद बात करने के लिए भी तैयार हैं? गौर खान साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, थोड़ा जो मैं मुस्कराया कि एक फाइनेंस बिल जमा कर दिया, तरक्याती काम बंद कर रहे, रोड वोड सब टूट फूटे। मैं अपने हल्के की बात करूँ, बल्दिया टाउन कराची के, इनकी ख्वाहिश पे वो सारे ब्लॉक कर दें, सारे तरक्याती काम, इनको इलेक्शन कराओ। चलो गौर खान साहब ये गारंटी दें, जिस इलेक्शन कमीशन को आप नहीं मानते थे, इलेक्शन हो गया, आप उसको मानेंगे? आपने बोला कि नहीं, अगले दिन फिर एक बिल जमा कर दो, ये बाकी का पानी भी बंद कर दो, राशन भी बंद करो, इलेक्शन दोबारा करो। ऐसा नहीं होता है। इनकी ख्वाहिश पे मुल्क नहीं चलता है, मुल्क के अपने एक तगाजे होते। और फिर किस पागल ने इनको बोला था कि आप ये असम्बली तोड़ो? अच्छी खासी आपकी हुकूमतें थी, पाकिस्तान की 80% आबादी भी आपकी हुकूमत थी। वो तो कह रहे हैं आप मकबूलियत दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितने मकबूल हैं जब दोबारा आपसे मुकाबला होगा इलेक्शन। देखो मकबूल को तो ये नहीं, ये मकबूल ही अभी तो ये तोशा खाना, ये करप्शन के सारे दास्ताने ये निकलेंगे तो ये मकबूलियत पता चल जाए आवाम को। अभी गोगा गोगी के जो स्कैंडल है वो सामने आने वाला है। ये सारी चीज़ें अभी उनको चीज़ें, लेकिन मैं फिर जैसे जाहिद खान साहब ने बोला, हमारी कमज़ोरी है, मैं मानता हूँ। मैंने असम्बली के फ्लोर पे बोला, आप हमसे मीडिया सवाल कर रही है कि भाई अगर इनके करप्शन किए तो आप लाओ केसेस, क्यों नहीं लाते हो? या तो बोल दे नहीं है कोई करप्शन है, तो ये चीज़ नहीं चली। ये असल में हुकूमत का नरम मात रखना, इनकी पॉपुलरिटी जो है ना वो मेंटेन रखने का सबब है। नहीं तो ये हुकूमत सामने इनके सारे करतूत सामने लाएं, आप पता चलेंगे लोगों को क्या हुआ है। गड़ी का केस सबसे पहले मैंने मीडिया पे उठाया
اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس گڑی کو میں نے بیچ کے میں نے روڈ بنایا. اب دنیا کا کوئی عقل مند آدمی مجھے بتا دے کہ ایک دوست مالک نے آپ کو تحفہ دیا ہے, اس کی قیمت جو بھی ہوا, آپ اس کو بیچ کے بازار میں اور روڈ بنائیں گے. اگر یہ پین آپ مجھے دیں گے, میں اس کو بازار میں بیچ کے اپنا اس کو گزر چلاؤں گا. آپ تو کہتے تھے میرے نیچے ادارے, آپ تو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے دورے ایسے کرتے تھے جیسے پرائم منسٹر ہو جاتے ہیں. مجھے اس سے پہلے کبھی یاد نہیں ہے کسی پرائم منسٹر نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ اگر کیا ہوگا تو وہ میڈیا پہ اتنا تشہیر نہیں کی. آپ تو بڑے فخر سے جاتے تھے. آج کیا ہو گیا جب امپائر کی انگلی چھٹ گئی آپ کے ہاتھ سے اور اب آپ گالیوں پہ اتر آئے, اب آپ گالی گلوچ پہ, اب اس چیز پہ آ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ اسمبلیاں تحلیل کی, پھر استعفے دیے, پھر خان صاحب نے جتنے سخت بیانات دیے, اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا خان صاحب کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ماضی میں جو ان کی ایک اداروں سے متعلق اسٹریٹجی تھی وہ غلط تھی؟ نہیں, دیکھیں اداروں سے متعلق ان کی اسٹریٹجی وہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور اداروں کو ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اداروں کو انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے عوام کی خدمت مطابق ہو اور ادارے جو ہے نا آئین کے مطابق ہو. اگر ادارے کے ساتھ ہے تو بالکل ادارے کے ساتھ اچھے تعلقات ہو, وہ ہونے چاہیے. اور خود خان صاحب کہتے تھے نا کہ ڈیموکریٹک بندہ اس سے زیادہ, دیکھیں بندہ کس وقت چینج ہو جاتا ہے کیا ہے میرے پاس اس کے علم نہیں ہے, لیکن کب چینج ہوگا, کس وقت چینج ہو گیا, آبویسلی اس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. فوج کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے, بڑی قربانیاں دی ہے. آج ہماری آزادی جو اگر مرہونی منت ہے, آپ مندوخیل صاحب سے پوچھیں, آپ سب سے زیادہ زاہد خان صاحب سے پوچھ لیں, یہ فوج کی مرہونی منت ہے اور فوج کو ہم سلام کرتے ہیں. میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, بنیر سے بلانگ کرتا ہوں, آپ یقین کریں نادر صاحب, فوج کی قربانیاں نہ ہوتی تو ہم آج انڈیپینڈنٹ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. اس طرح قربانیاں انہوں نے دی ہے, وہ ہمارے ذہنوں میں, ہم ہمیشہ اس کی قدر کریں گے. بٹ صرف اور صرف ان کا ایک رول ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل رول ضرور پلے کرے. پالیٹکس سے وہ ادر ہو, اگر کچھ بندوں کا ہوا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم پورے ادارے پہ وہ اعتراض کریں. اس لیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ, خان صاحب نے کبھی بھی کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ فوج کے خلاف کوئی بات کی. انہوں نے کہا تو ایک آدھ بندوں کے خلاف. لیکن مندوخیل صاحب ابھی جو خط لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے گورنر خیبر پختونخوا کو, اب ان کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خط کھول ہی نہیں سکتے, وہ منڈے کو جب سیکٹری آئیں گے تو وہ کھولیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقف ان کا درست ہے؟ بالکل درست ہے. اگر نادر گرمانی کے نام پہ خط ہو تو قادر مندوخیل کیسے کھولے گا؟ نمبر ایک بات. دوسرا جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہے, ایک فرد واحد کے خلاف ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اے این پی جو ہے نا وہ یار ولی خان صاحب تو ٹھیک نہیں ہے مگر اے این پی صحیح ہے, آصف علی زرداری صاحب صحیح نہیں ہے مگر پیپلز پارٹی ٹھیک ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک پارٹی کا سربراہ کو آپ بلائن کرتے ہو تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ اور پھر دوبارہ میں کہوں گا, کیا اس سے پہلے جو ریفرینڈم کا انہوں نے کیا تھا, جہاں انہوں نے اتنا سب کچھ کیا, 2018 کا جو آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے اس شخص کو لایا گیا, کیا آپ نے خود بتایا, اب وہ ویڈیو بھی چلا لے, جس طرح جنرل باجوہ صاحب کی وہ تعریفیں کرتا تھا, تو کیا یعنی جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی اس شخص نے دیے اور تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کی ہے. ڈی جی ایس آئی میڈیا پہ آ چکا ہے اور چیف الیکشن کمشنر بھی لا چکا ہے. یعنی جو شخص آپ لاتے ہو بعد میں غلط نکلتا ہے, اور جس کو آپ غلط کہتے ہو بعد میں جو ہے نا وہ آپ کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ خود اپنے گریبان دیکھیں کہ آپ کا جو ڈیسیزن پاور ہے وہ صحیح نہیں ہے. آپ کرتے پہلے ہو, سوچتے بعد میں ہو. یہ فارمولا آپ کے گلے میں آئے گا. آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیے, وہ آپ کا فلاپ ہو گیا. آپ نے جیل برو تحریک کا کیا ہے, 12 کروڑ کی آبادی میں 50,000 لوگوں کا اپنے کہا پہلے دن جیل جائیں گے, وہاں تو صرف 81 لوگ ہیں. اس کے بعد پنڈی میں شیخ رشید کہتا تھا میں 23 کی بجائے 22 کو گرفتاری دوں گا, وہ تو بھاگ گیا. آپ کے سرور خان نے کہا میرا نام نہ لکھے. آپ کے پختونخوا کے جو لوگ تھے وہ تو لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر. آپ نے دنیا کا ایسا کوئی دیکھا ہو لانگ مار کہ پولیس والے میگا فون پہ اعلان, آئیے بھائی یہ کر دے. بڑے بڑے لیڈر جیل میں تھے, شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں تھے. وہ پتہ کیا ہے, وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ویڈیو آپ کے سامنے آ چکا ہے. وہ تو وین کے اندر گئے تصویر کھینچنے کے لیے, پولیس والوں نے شرارت پہ دروازہ بند کے لے گیا, ٹھیک ہے. اور وہ آگے کیا کہتے, ہم تو سمجھ رہے تھے ہمیں سی سی پی او لے جا رہے ہیں. بھائی آپ کو پولیس وین میں سی سی پی او لے جائے گا, اور اس کا بیٹا قریشی صاحب میں زین قریشی میرا ساتھ تھا, اس نے کہا ہم تو مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں. آپ پولیس وین پریزنر وین کے اندر بیٹھ کے آپ مذاکرات کے لیے جائیں گے؟ خدا کا خوف گالو. آپ 2-4 جیل گئے. ابھی میں ان کی میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ہم نے جیل برو تحریک کی, ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی. آپ نے کیا کامیابی حاصل کی؟ آپ نے تو سارے جیل توڑ کے اندر جانا تھا, آپ تو خود جیلوں سے بھاگ رہے تھے, میگا فون کے ذریعے بھی آپ نہیں آ سکے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں انکار فارمولا فلاپ ہے, اور اسی تنخواہ پہ وہ اگلے الیکشن تک کام کریں گے چاہے جب بھی ہو. چلے مندوخیل صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ہم یہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو قادر مندوخیل صاحب بات کر رہے ہیں اسی سے حوالے سے ایک موقف یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ شاید جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مقبولیت کے ڈر سے حکومت جو ہے وہ انتخابات کی طرف نہیں جا رہی، لیکن اب دیکھیں کہ آگے صورتحال کیا بنتی ہے۔ بیرسٹر صاحب آپ کے سامنے جو قادر مندوخیل صاحب بھی بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر خیبر پختونخوا یا پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں جس کا ذکر مندوخیل صاحب نے کیا کہ یہ تو الیکشن کمیشن وہی ہے جس کے خلاف آپ بات بھی کرتے رہے ہیں، تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں، ریفرنس بھی آپ نے فائل کیا، تو پھر وہ نتائج آپ کو قبول ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے وہ تو ابھی وقت آنا ہے اور دیکھنا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کہ جتنے سٹیپس سپریم کورٹ نے خود جس کا ذکر کیا اور کیسز میں بھی تذکر آیا، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن جب ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو ہر کوئی ایکسیپٹ کرے گا اور ہم بھی ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہر صورت ایکسیپٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی بہت بڑی میجارٹی آنے والی ہے، اسی لیے اس کی ڈر سے یہ لوگ گھبرا رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی جب ان کی حکومتیں تھیں اسی دوران جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے 75% سیٹیں جیت گئی پی ٹی آئی، اور 75% اس کی کراچی کی ایک سیٹ یہ لوگ جیت گئے، ایک لوگ سیٹ جیت گئے، ملتان کی ایک سیٹ، لیکن مختصر سا جیت گئے۔ وہ دیکھیں نا، وہ دو گدے نشین آپس میں لڑ رہے تھے، تو جو بھی سم ٹائم ہو جاتا ہے، دیکھیں وہ دیکھیں جتنے بھی سیٹس ہیں 75% سیٹ پی ٹی آئی جیت گئی، اور 75% سیٹ میں 75% سیٹ میں جتنے بھی ہوئی وہ سب میں 50% سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے وہ ساروں میں سے۔ دس از ون تھنگ۔ جہاں تک یہ تعلق ہے اس کا کہ جی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی لوکل گورنمنٹ کے، دیکھو الیکشن کمیشن کی بھی بڑے سخت تحفظات اس الیکشن پہ، اور انہوں نے الیکشن کیسے کیا، یہ واحد الیکشن ہے جس میں کئی دن تک تو رزلٹ ہی نہیں آ رہا۔ پشاور کو بھی بتا دیجیے، کراچی میں آپ نے سیٹیں جیتی، عارف الوی صاحب وہاں سے جیتے ہوئے، لیکن دیکھیں وہ پہلے کی دور کی ہے، جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی کا پشاور میئر کا ہوا تھا، وہ جون میں ہوا تھا، مارچ میں ہوئے تھے الیکشن، مارچ میں ہوئے تھے، 2022 میں تھا، وہ اس سے پہلے کا دور کا تھا، ابھی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی، وہ پہلے والی تھی اور فرسٹ فیز کی تھی۔ جو سیکنڈ فیز میں خان صاحب نے خود جا کے کمپین کر لی، وہ ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی۔ تو مندوخیل صاحب آپ دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب بھی جو 9 سابق ایم پی ایز تھے ان کے ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی میں گئے ہیں، مزاج آپ خان صاحب کا بھی جانتے ہیں، پرویز الہی صاحب کا بھی، وہ وہاں پہ چل سکیں گے، ایڈجسٹ ہو سکیں گے؟ عمران خان صاحب چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کے صدر ہے پرویز الہی صاحب۔ آپ کو یاد ہے پرویز الہی صاحب نے بولا عمران خان صاحب سے مخاطب ہو کہ احسان فراموش نہیں بنے، آئندہ کسی نے جنرل باجوہ کے خلاف بولا میں اور میری پارٹی کھڑی ہوگی، ان کے ساتھ کھڑی ٹھیک ہے، اور کل عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کراؤ۔ اب بڑا مزے کا کیس ہوگا، پارٹی کا صدر کا ایک موقف ہوگا، پارٹی کی چیئرمین کا دوسرا ہوگا، اور ہم ماضی میں نہیں جا رہے ہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ جو اس نے بزدار صاحب کے بارے میں کہا، اس نے یہ کہا کہ یہی جنرل باجوہ تھا جس نے آپ کی انگلی پکڑ کے آئی ایم ایف کی ڈیل کرائی، سی پیک آپ کو سٹارٹ کرائے، آپ کو یورپ سے تعلقات بنائے۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کا صدر پرویز الہی صاحب فرما رہے ہیں، تو میں سمجھ رہا ہوں اب آنے والے دن بڑا مزے کا ہوگا، اور مجھے لگ رہا ہے آئندہ پی ٹی آئی کا سربراہ پرویز الہی ہوگا۔ لیکن یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ پرویز کھٹک صاحب نظر نہیں آ رہے، عثمان بزدار صاحب نظر نہیں آ رہے، اسد کیسر صاحب جیل برو پرویز الہی صدر ہوگا پی ٹی آئی کا، میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں، لکھ لیں اپنے پاس، زاہد خان صاحب کو گواہ بنا کے آئندہ پی ٹی آئی کا صدر پرویز الہی صاحب ہوں گے۔ ایسے حالات پیدا ہوں گے یا خود نہیں، یہ خود ہی ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی مضبوط پارٹی ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل کے حساب سے بڑا سٹرکچر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی مضبوط ہے، پھر بھی مضبوط رہے گی، پبلک میں بھی اس کی بڑی مقبولیت ہے۔ جہاں تک پارٹی کے اندر اگر اختلاف کی بات ہے، ابھی جب الیکشن ہوئے تھے امریکہ میں، اور جب اسپیکر کا الیکشن ہو رہا تھا، ایک ہی پارٹی کے اندر 15 ٹائمز الیکشن ہوئے کہ کون جیتے گا۔ اختلاف ہونا چاہیے، ہر پارٹی میں ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی تو اچھی بات ہے، خان صاحب جب میٹنگ کرتے ہیں سب کی بات سن لیتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نہیں، وہ صدر اگر صدر کا ہوتا ابھی اس نے ہونا ہے، اگر اس نے صدر بھی بن گیا تو پی ٹی آئی کے آئین اور منشور کے مطابق چلے گی، اور خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو مینیفیسٹو ہے اس کے لیے کام کریں گے۔ نہیں، لیکن آپ ماضی میں دیکھیں نا کہ آپ کہتے تھے کہ فاروق نسیم صاحب آپ کو بلیک میل کرتے تھے، آپ اتحادی جماعتوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے تھے، اب آپ پھر پرویز الہی صاحب کو ملا رہے ہیں، پھر آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ پھر آپ پرویز الہی صاحب ابھی ان کے انٹرنل
पार्ट हो गए पीटीआई के, पीटीआई का हिस्सा बन गए। अब जो भी पॉलिसी की उसके हिसाब से होंगी। लास्ट टाइम तो ऑब्वियसली कोalition गवर्नमेंट बनी थी, कोalition गवर्नमेंट में हुआ था, और परवेज़ इलाही साहब एक बड़े मंजे हुए सियासतदान है और एक्सपीरियंस पर्सन है। बल्कि उनका तो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी का ये है कि पीटीआई ने तो अभी उसको डिप्टी वज़ीर आज़म नहीं बनाया था, इन्होंने तो डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया तो है ना कि आपके दौर में वो नायब वज़ीर आज़म रहे थे मुल्क के। हमारे साथ तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग थे बिल्कुल, उनके ख़ानदान के साथ, बड़े चौधरी साहब के साथ। मैं तो इनके बारे में लेकिन फिर आपके साथ बेवफाई भी की कि रात को आए फिर सुबह को बनी गाला चले नहीं, वो बेवफाई को आप फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पीटीआई के सदर बन के हमारा साथ ही देंगे इंशाल्लाह। पीटीआई भी पीडीएम का हिस्सा बन जाएगी। मुझे लग रहा है पीटीआई का सरबरा परवेज़ इलाही साहब को और हमारा साथ देंगे वो तो इंशाल्लाह। ये इनके मौक़िफ़ की आप तायीद तो नहीं कर रहे कि ये जो कह रहे हैं कि मैं इनको शाहिद डरा रहा खान हूँ साहब अच्छी को- तरह कि आप अच्छी तरह डर के उसको संभाले, फिर भी आपसे नहीं संभलेगा। परवेज़ इलाही साहब लिख ले, रिकॉर्ड का ऐसा बना ले अपना। नहीं, लेकिन इनका ये भी एक इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद हुकूमत खान साहब को नाअहल करवाना चाहती है। नहीं, वो मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ इनकी हरकतें ऐसी है। देख रही क्या क्या लॉन्ग मार्च, फिर उसके बाद जेल भरो तहरीक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो मुहिम शुरू की। आप मुझे बताओ कि पीटीआई की पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी सुप्रीम कोर्ट की माज़ज़ जजेस जिसकी आज तारीफ़ कर रहे हैं, इनकी कार्टून सोशल मीडिया के ज़रिए किसने बनाए? इनके लोगों ने। फ़ौज के अंदर नफ़रतें किसने फैलाई? बाप बेटे के अंदर, माँ बेटी के अंदर, पार्टी के अंदर लोगों की नफ़रतें, जो पाकिस्तान के माशरे को गाली गलोच का कल्चर पीटीआई ने दिए। ये सदियों भर जो है ना, ये ज़ख्म नहीं भरा जा सका। ये याद गौर रखना। साहब, जो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आप इज़हार कर रहे हैं, माजी में आपके दौर में भी केसेस बने, इवन गद्दारी के मुकदमात बने आपके अपने दौर हुकूमत में। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं अगर कोई गलत करते हैं, मुकदमात बनते हैं, वो तो नहीं बने थे। कुछ ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता कि जिसके खिलाफ सहाफ़ियों के खिलाफ भी बने मुकदमा बना। अगर कुछ है, देखिए सिंपल इशू है। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, स्ट्रांग मजबूत पार्टी है और ये कभी नहीं आएंगे। जहाँ तक ये है कि जी उन्होंने टिकर चलाया, स्टिकर वो सोशल मीडिया पे कैंपेन की, कभी भी कोई भी ऐसा मैसेज नहीं किया था वो पीटीआई ने किया। अगर पीटीआई वाले कर चुके होते तो आप देख चुके होते कि जी सारे लोगों के खिलाफ, हमारे खिलाफ बड़े सारे केसेस होते। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, न किसी जज को, न किसी आर्म फोर्सेस की किसी बंदे को। मीडिया पे पीटीआई ने न ऑर्गेनाइज न अदरवाइज न किसी को सपोर्ट किया और न कोई ऐसी कैंपेन चलाई जैसे इदारे की किसी सूरत वाले बदनामी। ठीक है, कादिर मंदूखिल साहब आपका, बैरिस्टर गौर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब देखें कि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर जो ख़त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को लिखा गया, उसके बाद अब क्या डेवलपमेंट सामने आती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।